السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاطف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی انسائیڈر۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں، چیف آرگنائزر پنجاب تحریک انصاف عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ان سے جو ملک کی جو صورتحال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ود ان پارٹی جو اختلافات ہیں یا پارٹی کے اندر ایک دوسرے کی جو لیگ پولنگ ہوتی ہے اس حوالے سے تفصیلی طور پر بات کریں گے، اور خاص ساتھ ہی جو پی ٹی آئی کے مختلف وکلاء ہیں ان کی جانب سے جو کیسز لڑے جا رہے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے، اس حوالے سے ان کو کتنی امید ہے کہ یہ اپنے جو چیئرمین ہیں یا جو لیڈر ہیں ان کو باہر نکال لائیں گے۔ السلام علیکم عالیہ حمزہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف گزشتہ روز ایک ان کیمرہ سیشن تھا پاک انڈیا صورتحال پر، تحریک انصاف کی جانب سے اس کا بائیکاٹ کیا گیا یا اس میں شرکت نہیں کی گئی۔ اس سے قبل جب سیکورٹی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں بھی شرکت نہیں کی۔ تحریک انصاف کی بالآخر پالیسی ہے کیا عمران خان پاکستان پہلے یا عمران خان پہلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عاطف، مجھے آپ سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ کل آپ کا اردلی وزیر اعظم کہاں تھا؟ آپ کا جو صدر صاحب تھے وہ تو آرڈیننس سائن کر رہے تھے 184% تنخواہوں میں اضافہ کرنے کا وزراء اور مشیروں کی، اور باقی آپ کی جو سب سے بڑی اتحادی جماعت ہے اس کے چیئرمین کہاں پر تھے؟ آپ کے وزیر دفاع کہاں پر تھے؟ آپ کے وزیر داخلہ کہاں پر تھے؟ یا آپ کے جو فورن منسٹر تھے وہ کہاں پر تھے؟ وہاں جو فیسز ہمیں نظر آئے ان کے ساتھ تو عوامی حمایت ہے ہی نہیں۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کیا کل اپوزیشن پوری جماعتوں نے اس کا بائیکاٹ کیوں کیا؟ کیا اس کے پیچھے کے محرکات ہمیں نہیں اندازہ؟ جو حکومت میں بیٹھے لوگ ہیں، کوئی ایک ٹویٹ انڈیا کے خلاف، مودی کے خلاف ان کے منہ سے نکلا ہے؟ لیکن یہاں پر یہ بھی دیکھ، یہ شاید حکومت کی غیر سنجیدگی ہے کہ تھرڈ لیول کی جو قیادت ہے یعنی کہ عطا تارڑ وہ انوائٹ کر رہے ہیں، وہ بریفنگ کے لیے بلا رہے ہیں، حالانکہ معاملہ تھا دفاع کا۔ یا تو دفاعی منسٹر ہوتے دفاع کے، یا ہوتے وزیر داخلہ، یا وزیر اعظم خود ہوتے، تو پھر بھی ممکن یہ حکومت کی غیر سنجیدگی دیکھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی نے غیر سنجیدگی دیکھ کر ریفیوز کی ہے۔ دیکھیں، ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ڈیمانڈ کیا تھا آل پارٹیز کانفرنس۔ انڈیا میں بھی جب یہ موقع آیا آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، کوئی ایک بریفنگ تو نہیں ہوتی نا؟ اور وہ بھی بریفنگ آپ نے جس طرح سے ایکسپلین کی ہے کہ ایک فارم 47 کا منسٹر جس کی اپنی اتحادی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہارا ہوا ہے، اور اس کے بعد ان کے لیے تو ہم سمپل اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ جتنے خاموش رہیں گے ان کی خاموشی سے شاید پاکستان کو فائدہ ہو جائے، نہیں تو یہ لوگ جو بول رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پر جا کر، وہ تو انڈیا یو این کے اندر پاکستان کے اگینسٹ استعمال کر رہا ہے۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کی، عمران خان صاحب کی، وزیر اعظم خان کی، یا آپ پاکستانی عوام کی، سب کی پریورٹی پاکستان ہے۔ یہ ہمیں جتنا مرضی غداریوں کے سرٹیفکیٹ ہم پر بانٹیں، یہ جتنا مرضی ہمیں اپنے اداروں کے خلاف کھڑے ہونے کی بات کریں، لیکن بات اتنی ہے جب بات ملکی سلامتی پر آتی ہے تو پاکستان پہلے ہوتا ہے، لیکن سیاست بعد میں ہوتی ہے۔ عالیہ حمزہ صاحبہ، اگر آپ کے مطالبے پہ اے پی سی بلا لیتی حکومت، اور خان صاحب کو تو ظاہر ہے پھر بھی انوائٹ نہیں کرنا تھا، نہ ہی انہوں نے لاگ بٹھانا تھا، تو کیا پھر پی ٹی آئی شرکت کر لیتی اس میں اے پی سی میں؟ اچھا، میرا اس میں ایک سوال ہے۔ ایک آواز ہے جو پورا انٹرنیشنل میڈیا سنتا ہے، ایک آواز ہے جو مودی کو للکار کے کہتا ہے کہ یہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کے اوپر ہے، ایک ہے جو مودی کی پالیسیز کو ایکسپوز کرتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ اپنے انتخابات کے لیے وہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ خان صاحب کی جیل سے ایک ٹویٹ آتی ہے، انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بن جاتی ہے، اس کے اوپر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، ملکی مفاد میں ان کو بلانا ضروری نہیں ہے؟ اگر صرف یہ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی ضرورت بھی تو ہے، آپ کو پاکستان کے لیے اس اسٹرانگ آواز کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اظہار یکجہتی کریں، آپ کھڑے ہوں، یہ وقت ایسا ہے، لیکن آپ بتائیں کیا جب سے جنگ کا وہاں سے کہا گیا ہے، یا جس طرح کی دھمکیاں آئی ہیں، یا پاکستان کو مورزی الزام ٹھہرایا گیا ہے، تو آپ یہاں پر دیکھیں کیا ہوا ہے؟ ہم پر ایف آئی آرز پر ایف آئی آرز، ہماری گرفتاریاں، ہمارے تشدد، خان صاحب کی آئسولیشن، مطلب
آپ دیکھیں تو صحیح نا, آپ ایک پارٹی سے صرف یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ ملک کے مفاد کے لیے, وہ پھر بھی کھڑے ہیں, ہم پھر بھی کھڑے ہیں, ہم یہ تو بالکل نہیں کہہ رہے کہ ہم نہیں کریں گے, صحیح. لیکن آپ کا کیا رد عمل ہے؟ اور ہمیشہ حکومت سٹیپ اٹھاتی ہے, حکومتیں جن کو اقتدار میں مسلط کیا گیا ہے, آپ دیکھیں تو صحیح کہ ان کے مسلط ہونے سے پاکستان کا کتنا نقصان ہے. لیکن یہاں پر ایک سوال ہے کہ عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے اس وقت ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے, اپوزیشن کے ساتھ, تو آج یہ ممکن ہے کہ اگر اے پی سی بلائی جاتی ہے, عمران خان صاحب کو بلایا جاتا ہے, تو آج عمران خان صاحب بیٹھ جائیں گے صرف اس وجہ سے کہ وہ جیل میں ہیں اور جیل سے کچھ گھنٹوں کے لیے باہر آنا چاہتے ہیں؟ اچھا, میں اس میں بتا دیتی ہوں, جب 2019 کا واقعہ ہوا تھا اے پی ایس کا, تو ہمارا دھرنا کال آف ہوا تھا 2014 میں, اور 2014 میں خان صاحب آ کر بیٹھے تھے جی, اس وقت وزیر اعظم نواز شریف تھے, بالکل ملک کے مفاد کے لیے بیٹھے تھے, کیونکہ وہاں پر ہمارے بچوں کی شہادتیں ہوئی تھی. دیکھیں فرق ہوتا ہے. اس کے بعد مقبوضہ کشمیر میں جو آرٹیکل 170 لگا تھا اس وقت کی بھی بات کریں. میں بتانے لگی ہوں, میں وہی بتانے لگی ہوں. بہت فرق ہے ہم میں اور ان میں. شاید آپ تو پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں, اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو اپوزیشن اس جوائنٹ سیشن کے اندر نہیں آ رہی تھی, اور تب یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمارے لیڈر کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کیے جائیں, تو تب ہم ایک جوائنٹ ریزولوشن پر سائن کریں گے. جب فیٹف کی بات کی جا رہی تھی تو کس طرح کے الزامات لگائے جا رہے تھے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس ایپیسوڈ کو ریپیٹ کریں جس حد تک یہ لوگ گئے ہیں, یا آئی ایم ایف کو جس طرح سے کہا جاتا تھا اور بعد میں اسی آئی ایم ایف کے اوپر ہمیں جس طرح باتیں سنائی گئی. دیکھیں اب وقت آیا ہے, یہ ملک کے لیے ہے, اس وقت جنگ کا سما ہے, اور جنگ کے سما کے اندر آپ کو بیٹھنا پڑے گا. آپ مانیں یا نہ مانیں, آپ کو وزیر اعظم خان کو بلانا اس لیے پڑے گا کہ ایک ہی شخص ہے جس کے ساتھ عوامی حمایت ہے. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جیسے ملک میں اتنا ایک ٹینشن کا ماحول ہے عوام کے لیے, ملک کے لیے, ایسے میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ہماری, بجائے اس سے کہ وہ پازیٹیو رول ادا کریں, وہ اپنی ضد انا پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں. حکومت کہتی ہے ہم نے نہیں بلانا اور نہ ہی بٹھانا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ اگر خان صاحب نہ آئے تو ہم نے نہیں جانا. تو یہاں پر ملک پہلے ہے یا انا اور ضد پہلے آ رہی ہے؟ دیکھیں میں نے تو پچھلے 2.5 سال میں یہ دیکھا ہے کہ صرف ایک انا اور ضد اس ملک کو اسی دہانے پر لے آئی ہے. ہماری طرف سے انا یا ضد کیا ہونی ہے؟ ہم تو مظلوم ہیں, ہم تو وہ مظلوم ہیں جو پچھلے 2.5 سال سے ماریں کھا رہے ہیں, بھگت بھی رہے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم ہنس کر مسکرا کر کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ مجھے یہ بتا دیں, پی ٹی آئی تو آج بھی مے بی ہم عمران خان زندہ باد, پاکستان زندہ باد کی ریلیز اناؤنس کر دیں, مے بی ہم اور وہ چیزیں کریں کہ جہاں پی ٹی آئی کے جھنڈے کے ساتھ صرف پاکستان کا جھنڈا ہو. آپ مجھے یہ بتا دیں, کیا یہ جو حکومتی اتحاد بیٹھا ہے یہ ایسا کچھ کر سکتا ہے, یا ان کے پاس وہ مین پاور ہے؟ یہ خریدے ہوئے بندے بھی لائیں گے نا, تو میں آج آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ جو اسٹریٹ پاور, جو عوامی حمایت صرف وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہے, وہ کسی دوسری پارٹی کے ساتھ لیکن نہیں یہاں ہے. پر ایک تو یہ تو ملک کو کھڑے ہونے کا یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا سوشل میڈیا, جو پی ٹی آئی کے پرو یوٹیوبرز کہہ لیں, وہ سب لوگ کہتے ہیں کہ پارٹی جو آپ کی پارٹی کے میں باہر موجود قیادت ہے وہ خود عمران خان صاحب کی رہائی نہیں چاہتے. یہ آپ نے بھی اکثر سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پر دیکھا ہوگا. تو خان صاحب کا جب معاملہ آتا ہے حکومت کے ساتھ تو وہاں پر خان صاحب پہلے, اور جب جو تنقید ہو رہی ہے, یہاں تک کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے چند دن پہلے کہہ دیا ہے کہ ہم خان کی رہائی کے لیے کوئی بڑی تحریک نہیں چلا سکتے, صرف پی ٹی آئی کو زندہ رکھنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. تو ایسے میں خان صاحب, مجھے آپ کی پالیسی کی سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کے لیے پالیسی کچھ اور ہے اور جب آپ نے خود جدوجہد کرنی اس کے لیے پالیسی کچھ اور ہے. اچھا, سب سے پہلے تو میں بتا دوں پی ٹی آئی کو زندہ کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. بالکل, پی ٹی آئی 25 کروڑ عوام کی پارٹی ہے. 8 فیبرری دیکھ لیں, اس کے بعد کی چیزیں دیکھ لیں, تو پی ٹی آئی میں تو یا وزیر اعظم خان ہے یا کارکن ہے یا سوشل میڈیا واریئرز ہیں یا اوورسیز پاکستانی ہیں. پی ٹی آئی میں ایز اٹ از, میں آپ کو بتاؤں, کارکن لیڈر سے آگے نکل گئے ہیں. اس لیے مطلب ویری ریسپیکٹفلی آئی ہیو اے ڈفرینس آف اوپینین آن دس. اس لیے ڈفرینس آف اوپینین ہے میرا کہ پی ٹی آئی تو اور عمران خان تو ہر پاکستانی کے دل میں بستا ہے, جو شاید وہ کہنا یہ چاہ رہے ہوں گے, بیکاز ظاہر ہے اٹس بینگ لانگ
637 दिन हो गए हैं वज़ीर आज़म खान साहब जेल में बैठे हैं और बेगुनाही की जेल में बैठे हैं। आप मुझे ये बता दें, हम 8 मई के केसेस में पेश हो रहे हैं। पहले तो केसेस नहीं लग रहे थे, जब केसेस लगे तो उसके बाद जी तारीख़ों पे तारीख़ें, रिकॉर्ड नहीं आ रहा, प्रोसिक्यूटर नहीं पेश हो रहा, इसी तरह से करके लिंगर ऑन किया जा रहा था। तोशा खाना पर आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो भी आ रहा था कि जी उनके पास तो शायद केस फिक्स करने के लिए पूरे साल का टाइम नहीं था। सो ये सारी चीज़ें हैं जो पीटीआई बर्दाश्त कर रही है, लेकिन बड़ी ग्रेसफुली, बड़ी डिग्निटी के साथ हम हर जुल्म को सहकर हम फिर भी एक लीगल फाइट भी लड़ रहे हैं। मतलब आप ये देखें कि मैं हमेशा ये कहती हूँ, कौन सी पार्टी ऐसी है जिससे अपने लीडर से, वहाँ तो 70 लोग एसी कमरों में मुलाकातें करते थे, लाइनें लगी होती थी, कई कई घंटों की मुलाकातें होती थी, घरों से खाना आता था, फैमिली क्या, एमएनएस क्या, एमपीएस क्या, सबकी मुलाकातें होती थी। हमें मुलाकात करने के लिए पहले तो जाना पड़ता है अदालत, फिर अदालत एक देती है तो वहाँ जाकर ये पता चलता है कि पंजाब पुलिस के कुछ जवान चीफ जस्टिस पर भी भारी हैं, वो उनकी भी बात नहीं सुनते। सो देखिए, पीटीआई या पीटीआई की लीडरशिप जिन मुश्किलात से गुजर रही है ना, मैं ये आपको बताऊं कि एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट भी है। सबसे पहले कोशिश ये की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर पीटीआई से लोगों को छुड़वा दें, लोगों ने पीटीआई छोड़ी। आज भी ये वो पार्टी है जिसमें लोग दोबारा आना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, इंस्टेड ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, उसके बाद बल्ले का निशान ले लिया, फिर भी हम अगेंस्ट ऑड्स लड़े, उसके बाद भी एक पार्टी का झंडा नहीं उठाना, उसके लीडर का नाम नहीं लेना। देखें, ये छोटे छोटे ये बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। जितनी आपने बातें की हैं, अवाम जो कारकुन है, पीटी का वर्कर है, वो कमिटेड है इमरान खान के साथ, नो डाउट। आपकी पार्टी की जो क़यादत है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि क्या वो उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो इमरान खान को रिहा करा पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर अब तो ये कहना शुरू हो गए कि आपके जो अपने एमएनएज हैं, जो आपके ओहदेदारान हैं, वो अपने हलकों में नहीं जाते, अवाम को मोबिलाइज नहीं करते। जब आपको ये चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा दिया, उसके बाद जाके पंजाब में कोई कन्वेंशन शुरू हुए, कोई रैलियाँ, अभी ठीक है निचले लेवल की हैं, ज़ाहिर है आवाम के अंदर एक खौफ था, वो डर था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म आप कर रही हैं, लेकिन वो सिर्फ आप अकेले की मेहनत है, बाकी आपकी क़यादत क्या कर रही है? अच्छा आतिफ, एक तो अकेले की मेहनत नहीं होती है, मतलब लोग निकलते हैं, लोग ऑनर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जब भी उनको कॉल देते हैं तो कारकुन निकलता है। कारकुन ने 26 नवंबर को गोली भी खाई है और मैं बिल्कुल कारकुनों को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। हम जब भी कहते हैं वो निकलते हैं। देखें, मैं इसमें सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि पीटीआई के हर लीडर के ऊपर, हर कारकुन के ऊपर इस वक्त मल्टीपल एफआईआर्स हैं। हमें अदालतों में घसीटा जा रहे हैं, जो निकलता है उसके घर को तोड़ा जा रहा है, थोड़ा सा इसके अंदर, लेकिन स्टिल हमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है।